بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم ناظرین، کل ہم نے بات کی جس موضوع پر اپنے عہد کے ممتاز علماء کے ساتھ، وہ موضوع یہ تھا کہ قرآن کریم کا فلسفہ انقلاب کیا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، بہت سی باتیں نکل کر سامنے آئیں، لیکن ایک بات جو بہت اہم بات کہ انقلاب خواہش انقلاب کی ضرور پوری ہوگی، اور مطلوب ہے قرآن کریم کو انقلاب۔ کل گفتگو میں بار بار ایک آیت آتی رہی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اظہار دین ہوگا، پہلے بھی ہوا اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ انقلاب صرف خواہشات سے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے عملی جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی جد و جہد بغیر تربیت کے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کو، ہمارے دین کو، وہ تربیت، کون سی تربیت مطلوب ہے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے اپنے اس شہر کے، اس ملک کے نمائندہ علماء کرام سے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، حسب روایت ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم خالد عثمان علوی الازہری صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز قاری، خواتین و حضرات، عالمی شہرت یافتہ، کئی مقابلوں میں، عالمی نوعیت کے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور انعامات لے کر وطن واپس لوٹے۔ آئیے ہم چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے لاہور۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات ربانی جن کی ہم نے ابھی تلاوت کی، سماعت کی سعادت حاصل کی اور تلاوت کی سعادت حاصل کی، قاری صاحب نے ان کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم پھر جا رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے لاہور چلیں۔ بہت شکریہ انیق صاحب، بہت نوازش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ زہے مقدر
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو ایک آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انیق صاحب، اہل علم آپ کے پاس موجود ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اختلاف رحمت ہے، وہ حدیث مبارکہ اور یہ جو ابھی حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، ان میں کیا مطابقت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال اسلم راؤ صاحب۔ اور پچھلا سوال بھی آپ نے کیا تھا، اس دن بریکنگ نیوز آ گئی تھی، جواب آپ کو نہیں مل پایا، لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ آج یا پھر ہفتے کا دن جو کہ سوال جواب کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس میں یہ رکھیں آپ کا سوال۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، پروگرامز میں تشریف لاتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھنے والے آپ سے بخوبی واقف ہیں۔ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ہمارے ملک کا ایک اور بہت اہم نام محترم مفتی محمد زبیر صاحب، جامعہ صفا کے محتمم ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آج کا سوال میں پیش کروں گا اور کل کے سوال کا درست جواب۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھا تھا کہ مدین سے مصر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس مقام پر آگ دیکھی؟ درست آپشن ہے کوہ طور۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے برس تک شیب ابی طالب میں محصور رہے؟ تین آپشنز، پہلا آپشن 2 برس، دوسرا آپشن 3 برس اور تیسرا آپشن 4 برس۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں ٹیلی فون نمبرز ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں، درست آپشن آپ کا آتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے۔ شیخ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کل تفصیلی گفتگو کی اور آپ نے گفتگو کی، اسد تھانوی صاحب تھے، آپ تھے، بہت اچھی گفتگو ہوئی کہ دین کا فلسفہ انقلاب کیا ہے، دین کو، قرآن کریم کو جو انقلاب مطلوب ہے وہ کیسے آ سکتا ہے اور آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد۔ ظاہر ہے یہ انقلاب تربیت کے بغیر نہیں آئے گا۔ تربیت کن خطوط پر قرآن کریم کو ہم سے مطلوب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع بھی ہے اور بڑا وسیع بھی ہے۔ تربیت، اس کے لغوی معنی اگر ہم تلاش کریں تو اسی سے ربوبیت کا لفظ بنتا ہے، اسی سے رب کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ رب العالمین، وہ کہ جو بندے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کی ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ ماں کے بطن سے لے کر دنیا میں آنا اور پھر بندے کی تمام حاجات کو پورا کرنا، یہ رب العالمین کی وہ شان ہے جس کو بار بار قرآن میں بیان کرتا ہے۔ تربیت کے بھی معنی یہ ہے کہ درجہ بدرجہ کسی شے کو نشو و نما دیتے ہوئے نقطہ عروج تک یا پائے تکمیل تک پہنچانا۔ اور قرآن حکیم کا اگر بنیادی موضوع ایک لفظ میں ہم کہیں تو وہ ہے انسان، یعنی قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے۔ اور ایک اور لفظ میں اگر قرآن کا بنیادی موضوع بیان کرے تو وہ ہے ہدایت، کہ قرآن حکیم انسان کے لیے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے جو انسان کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچا دے، اور اس پائے تکمیل پر جو منزل مقصود ہے وہ رب العالمین کی رضا ہے کہ بندے سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک کتاب ہدایت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن حکیم کے کئی اسالیب ہیں، 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی اصولی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کی گئی، تاہم اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں جو ہمیں ہدایات نظر آتی ہیں وہ ایک فرد کی سطح پر نظر آتی ہیں۔ اگر ہم ترتیب یہ رکھیں کہ فرد ہے، فرد سے پھر خاندان، خاندان سے پھر معاشرہ، پھر معاشرے میں
اکنامکس بھی ہے، پھر معاشرے میں عدالت بھی ہے، پھر معاشرے میں سیاست اور ریاست بھی ہے. اور معاشرے سے پھر ریاست، بالکل. اور ریاست سے پھر امہ. امہ. تو اگر آپ اس ترتیب سے چلیں تو سب سے زیادہ ہدایات ایک فرد کے حوالے سے ملتی ہیں، پھر اس سے تھوڑا کم خاندان کے حوالے سے، پھر اس سے تھوڑا کم معاشرتی اجتماعی امور، پھر تھوڑا اور نیچے آئے تو اکنامکس کے حوالے سے ملتی ہے. آپ کو یاد ہو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور وہاں ذکر آیا تھا کہ کیونکہ اس میں بہت کچھ گنجائشیں تھیں زمانے کے آگے بڑھنے کے اعتبار سے، تو بڑا روم ہمیں دین نے عطا کیا، اصولی رہنمائی عطا فرما دی. پھر اور اوپر جائے سیاست اور نظام کی سطح کی گفتگو آتی ہے. تو ایک فرد کو قرآن حکیم سب سے زیادہ مخاطب کرتا ہے. کیوں؟ ایک دیوار ہے، اس کو بنانے کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایک اینٹ جتنی مضبوط ہوگی دیوار اتنی مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح قرآن جس معاشرے کو اور ریاست کو تشکیل دینا چاہتا ہے، اس کا بیسک یونٹ ایک فیملی اور اس کا بھی بیسک یونٹ ایک فرد ہے. ایک فرد کے اوپر قرآن حکیم نے بار بار زور دیا. یہ وجہ کہ آپ دیکھیے کہ سینکڑوں آیات میں کہیں لفظ تقوی، کہیں لفظ اطاعت، کہیں لفظ مسلم، کہیں لفظ جھک جانا اور دیگر اعتبارات سے قرآن استعمال کرتا ہے ایک ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے. پھر اس فرد کی تیاری کے لیے قرآن حکیم اہم ترین جو نکات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس میں پہلا نکتہ ہے معرفت ربانی. رب العالمین کو جب تک نہیں پہچانیں گے وہ اس کی اطاعت و بندگی کی طرف قدم بڑھ نہیں سکتے. ایک بچہ ہے، اگر اس کے سامنے 100 روپے کا 1000 روپے کا نوٹ رکھا ہو، اس کو اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. مگر ایک صاحب علم آدمی کے سامنے، باشعور آدمی کے سامنے، ہمارے آپ کے سامنے رکھا ہوگا، ہم اس کو سنبھال کر رکھیں گے، اس کی ویلیو ہمیں معلوم. یہ وجہ کہ قرآن حکیم بار بار آیات آفاقی، آیات انفسی، اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی آیات یعنی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جس سے بندے کے دل میں معرفت الہی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنا ممکن ہے. نمبر 2، قرآن حکیم جو بنیادی نکتہ دیتا ہے وہ فکر آخرت کا ہے. 1/3 قرآن کم و بیش فکر آخرت کے بیان پر مشتمل ہے. اور قرآن حکیم کی آخری منزل جو سورہ قاف سے سورۃ الناس تک ہے، اس کا تو بنیادی موضوع ہی فکر آخرت ہے، تاکہ ایک بندہ جو پورا قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آیا، جہاں اس کے سامنے قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آ گئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ وہ موٹیویشن فکر آخرت سے پیدا ہوتی ہے. قرآن جواب دہی کا احساس ایک بندے میں پیدا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مقصد اور منزل جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، اور جو فوکل پوائنٹ ہے یا مرکزی نقطہ وہ ہے انسان، اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم. یعنی ایک جو کیٹلاگ ہے وہ دے دیا گیا کہ صاحب یہ ہے قرآن کریم، زندگی بھر آپ کو اس کی اتباع کرنی ہے، قرآن کی امامت میں آگے چلنا ہے. تیاری ہوتی ہے معرفت الہی جیسا آپ نے فرمایا، اور یوم آخرت کا خیال کہ ہماری باز پرس ہوگی، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے. اس کے لیے تربیت، انسان کی تربیت، مسلمان کی تربیت جس انداز سے ہونی چاہیے وہ کیا ہے، تقاضے کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. یہ جو تربیت کا موضوع ہے، جسے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کے طور پر بھی بیان کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ کا جو لفظ ہے، ظاہر ہے کہ یہ تربیت پر دلالت کرتا ہے. یہ انبیاء کا ایک انتہائی بنیادی موضوع ہوتا ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. بنیادی طور پر قرآن کریم کی 3 موضوعات ہیں جن کی طرف اشارہ بھی بھائی شجاع الدین شیخ صاحب نے کر دیا ہے. سب سے پہلے تو عقیدہ توحید، ظاہر ہے تمام انبیاء اسی کام کے لیے آتے ہیں. پھر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت. میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میں اسی وقت مانوں گا جب مجھے اس بات کا ادراک و احساس ہوگا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں. تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا یا سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت. ان 3 عقائد کے ارد گرد پورے کے پورے قرآن کریم کا کلام گھومتا ہے. اب بات یہ ہے، یہ جو تزکیہ ہے، اس تزکیے کے اندر بنیادی طور پر سب سے بڑی جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تربیت کا معاملہ فرماتے تھے تو قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے تھے، اور ان آیات کو محض نقوش کی حد تک پڑھ کر کے سنا دینا صرف اور صرف اس پر بس اور اکتفا نہیں ہوا کرتا تھا،
بلکہ ان نقوش کو نفوس کے اندر رچانا بسانا کوٹ کوٹ کر کے بھرنا یہ نقوش ہیں. اس کی عملی صورت اگر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کو دیکھو, ایسا بنا دیا ان لوگوں کو, ان صحابہ کو, کہ پھر یہ کہہ دیا گیا ان آمنتم بھی بمثل ما آمنتم بھی, یعنی تم اگر کوئی ہدایت اختیار کرنا چاہتے ہو تو ایسے اختیار کرو جیسا کہ ان لوگوں نے. یہ ایسا مشکل ترین مرحلہ ہے انیق صاحب کہ اس مرحلے تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کر کے پوری دنیا کے سامنے ان کو کھڑا کر رہے ہیں. آج بھی ایک مرتبہ ایک اہل علم کی مجلس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات آئی, اور وہ یہ کہ آج اگر ہم یہ تصور کریں 2 منٹ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں اب دوبارہ تشریف لے آئیں گے, اگر ہم 1 منٹ کے لیے تصور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے, ایک فکری سوال ہے. اگر آج ہم تصور کر لیں 2 منٹ کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لے آئیں گے, تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ آپ کو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملے گا کہ وہ اصلاح و تربیت کا کام کریں گے. یہ وہ بنیادی کام ہے. ایک مرتبہ آپ انسان کی اصلاح کر لیجئے, بس ایک مرتبہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں, یہ مشکل ترین کام کر لیں, پھر آپ اس کو دائیں گھمائیں بائیں گھمائیں, امریکہ بھیج دیں, جرمنی بھیج دیں, فرانس بھیج دیں, یہ سیرت و کردار کی اس بلندی پر فائز ہوگا کہ انسانیت اس سے غازہ حسن مستعار لے گی, انسانیت اس سے جینے کا سلیقہ سیکھے گی. یہی کام کیا گیا. آج ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر الفاظ پر زور ہے. ہم قرآن کریم کے الفاظ بہت زیادہ تجوید ترنم طرز کے ساتھ پڑھا بھی دیتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس بھی ہے. صحابہ کرام تو کہہ رہے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ بہت قابل غور نکتہ ہے. ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا, قرآن کو بعد میں سیکھا. حالانکہ آپ خود فرما رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بھی قرآن کے ذریعے تو تربیت ہوئی ہے, تو پھر قرآن کو بعد میں سیکھا. یہ کیسے بات ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے, کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں, یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ تو آتے تھے ہمیں, اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی معاملہ نہیں تھا, ٹھیک ہے اس کا حفظ کرنے کا معاملہ, لیکن ہم نے ایمان کو سیکھا پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو معانی اور تفسیر ہیں, ان معانی اور تفسیر کی ایک عملی وجود کی سرتاپا شکل اگر نبی نے بنائی ہے, تو وہ ہماری شکلوں کے اندر جو سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دے دی, وہ سوسائٹی ایسی ہے کہ کیا ہو گیا سمجھ میں تو نہیں آتا. کہ آپ ابھی تصور کر لیں کراچی کے اندر کچھ محلے کی, پاکستان میں کسی محلے کی, کہ اس کی صورتحال یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, قتل و غارت گری ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. کون سا وہ بٹن دب گیا تھا, کیا وہ سوئچ آن یا آف کر دیا کہ ایک دم ہمدرد ہو گئے, محبتیں پیدا ہو گئیں, سیاست کے اندر امامت, تہذیب میں امامت, قیادت و سیادت کے منصب پر فائز ہو گئے. گویا ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ تربیت, ایمان کو فوقیت, اس کے بعد تربیت, اس کا ایک حصہ جزو لا ينفک. اچھا شیخ صاحب, یہ جو بات ایمان اور تربیت, اور ظاہر تربیت, اب جن خطوط کی بات کر رہے ہیں, جس تربیت کی آپ دونوں بات کر رہے ہیں, جو دین کو مطلوب ہے, اس کی تربیت کے لیے آج ہم معروضی حالات, زمینی حقائق پر نظر رکھیں تو اس میں تربیت کیسے ہو؟ ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے بڑوں کی, ہمارے تمام جو اس وقت مسلمانان عالم ہیں, ان کی تربیت, اور خاص طور پر پاکستان. دیکھیے بڑا گھمبیر مسئلہ ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, اور یقیناً جس سطح پر ہمیں تربیت کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. مفتی صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں الفاظ پر زور ہے اور تربیت پر نسبتاً کم. ہمارے تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے مگر تربیت پہ زور نہیں ہوا کرتا. دیکھیں انگریزی میں ہم کہہ تو دیتے ہیں your action should speak louder than your words. تمہارے عمل کی گواہی پہلے آنی چاہیے تمہارے الفاظ سے بڑھ کر. ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو ظہور نبوت یہ آغاز وحی سے پہلے کی زندگی بھی سامنے ہے, اور قرآن اس زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, میں تمہارے سامنے اس سے پہلے زندگی بسر کر چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس تناظر میں ظاہری بات ہے کہ جو جہاں جس قدر ذمہ دار ہے, میں ایک باپ کی حیثیت میں ذمہ دار ہوں اپنی اولاد کے اعتبار سے, میں ایک شوہر کی حیثیت میں ذمہ دار ہوں اپنی بیوی کے اعتبار سے, میں ایک استاد کی حیثیت میں ذمہ دار ہوں اپنے شاگردوں کے حوالے سے. میری جو نسبت جہاں ہے
ان کے حوالے سے میں ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کروں. میں اپنی اولاد سے بعد میں توقع رکھوں کہ وہ سچ بولے. میرا سچ بولنا ان سے توقع رکھنے سے پہلے سامنے آنا چاہیے، اور یہ میرے کردار کی گواہی ہے دراصل جو ان کو جو میرے گھر والے دیں. اگر میں چوری کر رہا ہوں اور میرے گھر والوں میرے بیوی بچوں کو معلوم ہے کہ میں چور ہوں، اور میں متقاضی ہوں ان بچوں سے اور بیوی سے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ جس میں ایمانیات نظر آئیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ خیال تو ہو سکتا ہے، خواب تو ہو سکتا ہے، وہ ایک حقیقت نہیں بن حقیقت نہیں ہو سکتی. تو پہلے جو کردار کی آپ نے بات کی، بالکل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پر ایمان کی بات ہوئی جو مفتی صاحب نے فرمایا، وہیں فوراً ہمیشہ پورے قرآن کریم میں صالح اعمال کی بات ہوئی. اچھا یہ فرمائیے، جیسے آپ نے اساتذہ کی بات کی، آپ نے بات کی والدین کی. 3 طبقے ہیں: اساتذہ، علماء، والدین. سب سے پہلے والدین. تربیت والدین کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے مسلم معاشرے میں، پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیجئے، مسلسل زوال پذیر ہے. بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ زوال پذیر نہیں، ہم زوال آمادہ ہو گئے ہیں. تربیت کی کمی، جیسا آپ نے فرمایا، والدین سے کمی کہاں ہو رہی ہے، اساتذہ سے کہاں کمی ہو رہی ہے، علماء سے کہاں کمی ہو رہی ہے؟ دیکھیے بنیادی بات 2-3 نکات اس میں ہیں. ایک تو ایک بڑا بلیم گیم ہے ہمارے معاشرے میں. ماں باپ اسکول بچوں کو روانہ کر کے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، ہم تو اتنی بھاری بھاری فیسز دے رہے ہیں، اب یہ ذمہ داری اسکول والوں کی کہ وہ پڑھائیں بھی اور تربیت بھی کریں. اسکول والے پھر یہ بلیم گیم کرتے ہیں، وہ ماں باپ پر ڈالتے ہیں کہ صاحب ہم تو 4-5 گھنٹہ بچے کو اپنے پاس رکھتے ہیں، 20 گھنٹہ 18 گھنٹہ تو بچہ آپ کے پاس ہے. یہ بلیم گیم شروع ہوتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ ماں باپ بھی اور یہ اساتذہ بھی ایک نقطے پر اتفاق کر لیں کہ یہ جو اولاد ہے یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، یہ کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. تو اب ماں باپ کا رویہ اور اساتذہ کا رویہ بلیم گیم کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ سپورٹیو ہوگا کہ اگر آج ماں باپ بھی کیئر کرتے ہوں، آج اگر اساتذہ بھی تربیت کے لیے توجہ کرتے ہوں، تو یہ بچہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اب ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں گے، نہ کہ بلیم کرنے والے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ابھی ہم اساتذہ پہ نہیں آتے، صرف والدین پر. ماں کی گود، پہلا مدرسہ، اس کے بعد گھر کا ماحول، باپ کی ذمہ داریاں. گھر میں ہمارے کیا دینی ماحول کو اہمیت دی جاتی ہے جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں یا اس انقلاب کی بات کرتے ہیں جو دین کو مطلوب ہے؟ کیا ہم نے کبھی گھر میں بیٹھ کر، باپ نے، ماں نے، بچوں نے بیٹھ کر دعا مانگی مل کر؟ ہمیں بتایا گیا، کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مرکز، یہ بائنڈنگ فورس، ملنا ہے، بیٹھنا ہے اور اللہ سے ایک تعلق رکھنا ہے. بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں صرف یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگی جا رہی، یا صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں تذکرہ نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں افسوسناک حد تک مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ماں کی گود انسان کی زندگی کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. وہاں سے وہ جو کچھ حاصل، بچہ ہے نا، وہ خالی سی ڈی اور خالی کیسٹ ہے. آپ اس میں جو بھر دیں گے وہ قیامت تک کے لیے وہ نقش ہو جائے گا، پتھر کی لکیر ہو جائے گا. ہمارے گھروں کے اندر جو گھر کا ماحول ہے وہ انتہائی بے دینی کا ماحول ہے. اور ہمارے ہاں تربیت کی اس حد تک افسوسناک کمی ہے کہ بچہ بچپن سے ہی دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے آئیڈیلز بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو قابل تقلید جو افراد بنا دیے جاتے ہیں بچپن سے، وہ کچھ اور بنا دیے جاتے ہیں. اور جب اس کی زبان کے اوپر موسیقی کے الفاظ ہوں، گانے کے الفاظ ہوں، اللہ معاف کرے کہ بہت لاشعور کے اندر بھی ناچ گانے ڈانس کے ہوں، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ باشعور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ افسوس، اس پہ افسوس کرنا چاہیے. افسوسناک بات ہے یہ. قرآن کریم سے ایک تمسک ہو، روزانہ گھر میں تلاوت ہو. ہم اکثر کہتے ہیں اس پروگرام میں کہ کم از کم 3 آیات قرآن کریم کی ضرور پڑھی جائیں گھر کے اندر. تو آپ کی بات کا ایک مطلب میں یہ بھی لے سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہو، کہ جو تربیت دینے والا طبقہ ہے ان کی تربیت پہلے ہونی چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ میں اپنی اولاد کو تربیت کن خطوط پہ دوں گا. گفتگو رہے گی جاری ہے. خواتین و حضرات، آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. جب بریک سے واپس آئیں گے ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور معزز علماء کرام کے جوابات. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. آج بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع یہ ہے پیام صبح کا کہ قرآن کریم ہمیں تربیت کے کیا اصول فراہم کر رہا ہے. بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، گفتگو مزید ہوگی اس موضوع پر. جب گفتگو ختم ہوئی تھی ہماری، وہ اس پوائنٹ پہ ختم ہوئی تھی
کہ تربیت کرنے کا کام 3 سیگمنٹس کا ہے. پہلا ذمہ داری یہ آتی ہے والدین کی ذمہ داری، اس کے بعد اساتذہ کی ذمہ داری، پھر علماء کرام کی ذمہ داری. جن کا کام تربیت فراہم کرنا ہے، کیا انہیں پہلے خود تربیت کی ضرورت تو نہیں؟ اس پر بات ختم ہوئی تھی، وہیں سے بات شروع کریں گے. لیکن میں سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آج جو ہم نے کوئز میں آپ سے پوچھا ہے. سوال آج کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے برس تک شیب ابی طالب میں محصور رہے؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن 2 برس، دوسرا آپشن 3 برس، تیسرا آپشن 4 برس. ٹیلیفون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں. خواتین حضرات، میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کے لیے. شیخ صاحب، تربیت جن کا کام دینا ہے، کیا ان کو تربیت درکار ہے؟ جی، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ تربیت انہیں بھی درکار ہے، اور تربیت کا عمل ایسا عمل نہیں کسی ایک موقع پر سرٹیفکیٹ تھما دیا جائے کہ اب تربیت مکمل ہو گئی. یہ ایک مستقل پروسیس ہے. جن کی تربیت کی جا رہی ہے ان کے لیے بھی، اور جو تربیت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی. یہاں قرآن حکیم کے تعلق سے میں ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، اللہ رب العالمین کے کلام کا اعجاز دیکھیے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو چاہے بچہ ہو یا بڑا، جاہل ہو یا عالم، امیر ہو یا غریب، جب بھی کھڑا ہوگا وہ قرآن حکیم لازماً تلاوت کرے گا یا جماعت کی نماز میں سنے گا. یہاں کوئی تقسیم نہیں ملتی کہ امیر سنے گا، غریب نہیں سنے گا، شہری سنے گا، دیہاتی نہیں سنے گا، 1400 برس پہلے والا سنے گا، آج والا نہیں سنے گا. یعنی اگر ہم قرآن حکیم کو اس تناظر میں دیکھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت کے بنیادی آلے کے طور پر استعمال فرمایا، تو اس قرآن سے جس قدر جوڑا جائے گا تو وہ بھی کہ جو تربیت کرنے والے ہیں اور وہ کہ جن کی تربیت کرنا مقصود ہے ان کو بھی یکساں فائدہ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب یہ فرما دیجئے آپ کہ ہم بچوں کی بات کریں. جی. یعنی والدین بچوں کو بہترین بنانا چاہتے ہیں. ہم بچوں کو بہترین بنانے کے چکر میں بچوں کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں. مقصدیت نکل جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑاؤ. جب تک کلمہ طیبہ سمجھ میں نہیں آئے گا زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. بات یہ کہ ہم بہترین جو بنانا چاہتے ہیں ہمارے نزدیک بہترین ہے کون؟ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ آج جو گانے والے، ناچنے والے، نہ جانے کیا کچھ، یہ ہماری قوم کے رول ماڈل بن گئے. آج جائیے آپ باربر شاپ پر، حجام کی دکان پر، تصویریں کن لوگوں کی لگی ہوئی ہیں. اور ہمارے نزدیک رب العالمین فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پہلی بات ہے کہ تربیت کرنے والوں کے نزدیک بھی بہترین کون ہے؟ اگر یہ مشرک اداکار، اداکارائیں اور یہ ناچ گانے کرنے والے اور بہت سے حرام کاموں ملوث لوگ، اگر ان کو ہم بہترین معاذ اللہ سمجھیں گے تو اسی نوعیت کی پود اور نسل پیدا ہوگی. بالکل. لا الہ الا اللہ مرکز اللہ تعالیٰ کی، جیسے فرمائے مفتی صاحب نے، معرفت. اور جو آپ فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ جو مصرع ثانی ہے بقول اقبال کے، جس کی فکر اقبال کو زیادہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے مصرع ثانی کی فکر زیادہ ہے، وہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. کچھ کالز لیتے ہیں. کچھ امریکہ سے، انگلینڈ سے کچھ کالز ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، یاسر بول رہا ہوں انگلینڈ سے. جی یاسر صاحب فرمائیے. سر میرا کوشچن جو ہے کہ وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سر پرابلم یہ ہے کہ آج کل جو اسکول جو سسٹم چل رہا ہے جو ہے نصاب اور یہ وہ، تو وہ کس طرح جو ہے آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نصاب اور وہ جو ہے اسکولنگ جو ہے بچے کی وہ تربیت کری مطلب ہوگی اس سے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم بنانا کیا چاہ رہے ہیں نا بچوں کو. بہت اچھی بات. سسٹم، اسکول کا سسٹم ہمارے لیے جو ہے کہ ہم تو اتنی کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس طرح آپ مجھے تو نہیں پتا مینس کہ جو ہے کہ آگے بیٹھے علماء ہوئے ہیں، بندہ جو ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم قرآن میں جو ہے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن آپ کی جو ہے کہ میڈیا میں علماء نہیں لیکن بعض ایسے جو ہے مینس کے جو ہے کہ ڈاکٹرز اور بعض حضرات جو مطلب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو پلیز میک اٹ کلیئر جو ہے کہ انسان ابہام نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد اشرف بات کر رہا ہوں امریکہ سے. جی اشرف صاحب. بس میں مجھے بس ایک آپ سے شیئر کرنا ہے آج کے جو موضوع ہے اس پہ ایک بزرگ کا قول. جی. اور انہوں نے کہا کہ مسلمان بچوں کی تربیت پہ 3 جو چیزیں ہیں وہ بڑی کور ہیں. جی. ان پہ اگر کر لیں تو باقی چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. ٹھیک. ان میں سب سے پہلے تو بچوں کو جو ہے وہ عادت ڈالیں سچ بولنے کی. بہت اچھی بات. واہ واہ واہ.
اور دوسری واہ۔ بات نماز کا اہتمام سبحان 5 اللہ۔ وقت کی، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام دنیاوی دینی اعتبار سے تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ڈسپلن ہو جاتا ہے بچہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز جو بچوں کو عادت ڈالیں وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں دوسروں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں، بہت اچھی بات، بیلوس ہو کر۔ بہت اچھی بات ہے یہ آپ یہ کو انہوں نے جو ان کا ان بزرگ کا قول تھا، اور وہ میں نے کہا کہ شیئر کر بہت لوں، ہو اچھا، سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے کہ تربیت ہو، ذہن سازی ہو، بچے کو معلوم ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کر لینا اور آگے بڑھتے بڑھتے ڈگری لے لینا، شادی کر لینا، اچھی نوکری تلاش کرنا۔ ہم صرف ایک اچھی نوکری کرنے والی قوم تیار کر رہے ہیں، ذہن میں مقصد نکلتا جا رہا ہے ذہن سے۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کی مفتی صاحب۔ یہ جو گھر کا ماحول جس میں نے عرض کی تھی کہ گھر میں ایک دعا کا ماحول ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بار بار ہو، لا الہ الا اللہ گھر میں ہونا چاہیے، یعنی گفتگو میں آنا چاہیے، اس کی بھی برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ دیکھیے انیق صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو نامکمل رہے گی جب تک ہم تربیت کے حوالے سے تمام پہلوؤں کی طرف کم از کم اشارہ نہ کر دیں۔ ملکی سطح پر، اجتماعی سطح پر 3 شعبوں کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، تب جا کر کے یہاں ایک صالح پود وجود میں آ سکتی ہے جو محب وطن ہوگی، محب دین ہوگی۔ نمبر 1 نظام تعلیم کے اندر، نمبر 2 قانون سازی کے شعبے میں، نمبر 3 معیشت کے شعبوں کے اندر۔ یہ 3 وہ بنیادی موضوعات ہیں، اجتماعی طور پر ان میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اس سے جو نسل تیار ہوگی وہ محب دین، محب وطن ہوگی۔ یہ میں صرف اور صرف اشارے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب ہم انفرادی سطح پر آتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ آپ نے 3 طبقے گنوائے ہیں، میں اس میں 2 طبقوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے والدین، اساتذہ اور علماء کرام۔ میں کہوں گا کہ ان 3 کے علاوہ ایک طبقہ حکمرانوں کا ہے اور ایک طبقہ میڈیا کا بھی ہے۔ یہ اب اس جدید دور کے اندر وجود میں آ چکا ہے۔ حکمرانوں کے حوالے سے عربی کا وہ قانون ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کا مزاج و مذاق اوپر سے نیچے تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ ایک لازمی اثر ہے۔ صحابہ کرام بدل گئے، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ کرتے کا بھی میں سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ زائد کپڑا کہاں سے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے اوپر باقاعدہ کپڑوں کا ایک گٹھڑ اٹھا کر بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر مجلس شورا کا اجلاس مقرر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے اب وظیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ حکمرانوں کا طرز جب تک صحیح نہیں ہوگا۔ میں آپ کی بات سے دوسرے نمبر پر اتفاق کر رہا ہوں آپ کی بات سے۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ والدین، اساتذہ، علماء، آپ نے میڈیا اور حکمرانوں کا اضافہ کیا، بالکل درست ہے۔ آپ کی بات سے انکار ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پہ میں تو حکمرانوں سے زیادہ میڈیا کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میڈیا آپ کی خوابگاہ تک آ جاتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، اور ہماری نسل بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور جس میں بڑی طاقتیں اور ہمارا پڑوسی ملک بھی انوالو ہے۔ اب ہمارے پاس چینلز پر انڈین فلمیں دکھائی جاتی ہیں، جب تک کہ کوئی چھچورا تفریحی پروگرام انڈین نہیں آ جائے پروگرام کی ریٹنگ نہیں بڑھتی۔ یہ اجتماعی ذمہ داری کی بات ہے، اور اس پر چینل مالکان کو سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ مسلمان بھی ہیں کیونکہ مسلمان فحاشی اور عریانی کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں میں چاہ رہا ہوں حل بالکل، یہ تو تمام چیزیں ہیں، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جہاں تک والدین، ہم ایک ایک شعبے کو لے لیتے ہیں۔ والدین کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ جب تک وہ بچوں کے اندر تربیت کے حوالے سے صحابہ کی ان خطوط کو نہیں اختیار کریں گے اور نئی روک ٹوک کریں گے، اور جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو خود برباد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہے، ایک بچہ جو سوتیلا بیٹا ہے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا صاحبزادہ حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے ہیں۔ یہ گھر کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کے اندر کھانا تناول فرما رہے ہیں، دوڑتے ہوئے بغیر ہاتھ دھوئے اور اپنے الٹے ہاتھ سے اور بغیر اللہ کا نام لیے بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں تو گھر کے اندر وہ کتے کا ایک بچہ لے کر کے آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے ان کی ذہن سازی کی اور بتایا کہ جس گھر کے اندر کتے ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت کر کے خود اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پلنگ کے نیچے سے تلاش کر کر کے اسے باہر نکال رہے تھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز کی کاپی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا اور بتایا کہ اذان کا معنی یہ ہوتا ہے, اذان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے قریب سے گزرتے تھے, چھوٹے بچے سامنے آتے تھے, ان کو بلا لیتے تھے, خود رک جاتے تھے. ایک مرتبہ اسی طریقے سے گھر کے سامنے بچوں کو جمع کر کے ان کی تربیت فرما رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کس طریقے سے خدمت کرنی ہوتی ہے, کس طریقے سے تمہیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, کس طریقے سے تمہیں اپنی امی کی, اپنے ابو کی بات ماننی ہے. اس دوران میں ایک شخص آیا باہر سے, اس نے کہا آپ اتنے مصروف ترین انسان, آپ اتنے بڑے آدمی, کیا آپ بھی ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیار کا معاملہ اور گفتگو کرتے رہتے ہیں, آپ کو اتنا وقت مل جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناراضگی کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھ کر کے فرمایا اگر خدا نے تیرے دل کے اندر رحم نہیں رکھا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو والدین کا بنیادی فریضہ ہے. دوسرے نمبر پر آپ آئیے گا, یہ یاد رکھیے ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, ٹھیک ہے, ان اساتذہ کی طرف بھی امت کے بچوں کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے اب ٹائم نہیں ہے. یہ بڑا قیمتی طبقہ ہے, ان کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے اب موقع نہیں ہے. یہ عمریں بہت قیمتی ہیں. امت مسلمہ کے در و دیوار سے اس وقت جدید دنیا کے چیلنجز ٹکرا رہے ہیں, ان کی کوڑھن اور احساس پیدا کریں. علماء کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا, رہ جائے گی بات, اپنی ذاتی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے اگرچہ وہ بہتر ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا یہ ہمارا ایک اجتماعی طور پر عیب ہے کہ جو نبوی کوڑھن امت کے لیے ہونی چاہیے تھی, جو شفقت ہونی چاہیے تھی, جو غم ہونا چاہیے تھا, عزیز کا عزیز مرجل. راتوں کی تنہائی میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کے سینے سے ایسی آوازیں برآمد ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کو آگ کے اوپر رکھو اور اس سے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. وہ شفقت, وہ غم, وہ کوڑھن, وہ راتوں کا کروٹیں بدلنا, وہ بے چین ہو جانا امہ کے حالات پر, وہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی, وہ آج علماء کے اندر اس پہلو کے اعتبار سے بہت بڑی کمی آ رہی ہے. اور اس میں ایک مسجد بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. ہمارے پاس جو پیش امام صاحب آتے ہیں وہ حجرے سے داخل ہوئے, نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے فوراً حجرے میں چلے گئے, بہت بڑی خلیج پیدا کر دی ہے, بہت بڑے فاصلے پیدا ہو گئے. ہمارے علماء کو پیش امام جو مسجد کے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں کے لوگ کون ہیں, میرے نمازی کون ہیں, ان سے تعلق میرا کیا ہے اور معاشرے کے مسائل کیا ہیں. مشکل یہ ہے مشن کے بجائے انہوں نے پیشہ سمجھ لیا ہے, پیشہ سمجھ لیا, جبکہ یہ پیشہ نہیں ہے, مشن ہے, کاز ہے, پیغام ہے, یہ نبوی تشکیل ہے. ارے یہ منبر رسول ہے, منبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہ رہا ہو, وہ کیسے چین کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ امہ پٹ رہی ہو, امت کی خواتین پٹ رہی ہو, بے راہ روی کا شکار نوجوان ہو چکے ہو, مدینہ کا منبر کا وارث خاموشی کے ساتھ بے فکری نیند سو جائے, نہیں ہو سکتا. یہ شفقت کا پہلو, یہ کوڑھن کا پہلو اور یہ غم کا پہلو, یہ صدمے, اور وہ جو قرآن کریم کے اندر آیا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کسی بھی کروٹ پر چین و سکون نہیں ہے. تو وہ فکر, وہ کوڑھن آج علماء کے اندر کم ہوتی چلی گئی ہے. ٹرانسفر کریں معاشرے میں. شجاع الدین شیخ صاحب, اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ یہ فکر, یہ کوڑھن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے علماء میں دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ سماج کے تعلق سے, سماجی مسائل کے تعلق سے ان میں بھی کوڑھن پیدا ہو. نماز کے بعد وہ تشریف لائیں, محلوں میں کھڑے ہوں اور لوگوں سے ملیں, انہیں معلوم ہو کہ انسان کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی, رسول اللہ وہاں کے امام اور خطیب بھی تھے, تو وہاں کے مزکی اور مربی بھی تھے. وہیں مجلسیں لگتی تھیں جہاں لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے, وہیں عدالت لگتی تھی جہاں فیصلے کیے جاتے, وہیں سے باہر سے آنے والے وفود بھی تشریف رکھتے تھے جن سے ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوا کرتا تھا, وہیں قتال کے لیے تیاری ہوا کرتی تھی, وہیں انفاق فی سبیل اللہ جمع ہوا کرتا تھا, وہیں پر آنے والے لوگ ٹھہرا بھی کرتے تھے, وہیں صفہ کا چبوترا بھی تھا جہاں باقاعدہ دین کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا. تو جس کوڑن کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے, یہ کوڑن علماء بھی
بھی مطلوب ہے، اساتذہ میں بھی مطلوب ہے، والدین میں بھی مطلوب ہے، مجھ میں اور آپ میں بھی مطلوب ہے، اور آپ نے جو میڈیا کے مالکان اور چینلز چلانے والوں کا ذکر کیا ان میں بھی مطلوب ہے کہ ہم ایک امت مسلمہ کا حصہ ہیں. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے کہ آج یہ میڈیا یہ گورنمنٹس بنانے اور بگاڑنے اور ختم کرنے تک کا ذریعہ مانا گیا ہے، مانا جاتا ہے. اور آج جس کو آپ نے فرمایا کہ خواب گاہوں تک داخل ہو جاتا ہے، اور ہمارے بچے کیا ہمارے بڑوں کا ورچوئل یہ ٹیوٹر بن چکا ہے جو 24 گھنٹے ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے. ان تمام طبقات کو اگر مجموعی اعتبار سے ہم بھی اس میں شامل ہیں تو یہ غور کریں کہ یہ امت مسلمہ کا پارٹ ہے جس امت کو انسانیت کی تربیت کے لیے برپا کیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. حکمرانوں سے لے کے گھر کے حکمران، والدین یا باپ تک یہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے. اور دیکھیے رسول اللہ نے ایک بڑی پیاری ہمیں دعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی محسوس کریں. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم و تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے، آگے بڑھائے. یہ ترمذی کی روایت ہے. غالباً میں نے کسی موقع پر کیا تھا کہ ہم رکشے اور ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. کتنی بڑی بات ہے. مگر یہ دعا کس کی ہے؟ رسول اللہ کی دعا، جن پر ہماری ہزاروں مائیں قربان. وہ امتی کو دعا دے رہے ہیں کہ میری بات کو آگے پہنچاؤ. سوچیں آج میں اگر باپ ہوں اور اختیار رکھتا ہوں، آج میں حکمران اور میں اختیار رکھتا ہوں، آج میں استاد اور اختیار رکھتا ہوں، آج میں ایک چینل کا مالک اور میں اختیار رکھتا ہوں، اور میں نبی کی بات کو آگے نہیں بڑھاتا، میں دوسروں کی کوڑن و فکر نہیں کرتا، ان کی تربیت نہیں کرتا، کیا میں کل نبی کو منہ دکھا سکوں گا؟ یہ میری نفلی عبادت نہیں ہے، یہ میرا فریضہ ہے کہ میں اس حق کو قبول کرنے کے بعد اپنی ذات میں بھی نافذ کروں اور نیکی کا حکم دوں دوسروں کو، اور بدی کو مٹانے اور اس سے بچانے کی فکر و کوشش کروں. یہ امتی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے، نفل کام نہیں ہے. اور کل میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور کل مجھے رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک گزارش میں کر دوں، گزارش سے پہلے آپ حکم دیجیے گا. صرف یہ کہ میں چاہ رہا ہوں 2 منٹ رہ گئے، آپ یہ بتائیے کہ ہمارا جو فوکس اس وقت ہم تربیت کے حوالے سے نوجوان، ان کو مفتی صاحب کوئی پیغام دیجئے اس وقت کہ دین ان پہ کیا ذمہ داریاں اور کیا فرائض عائد کر رہا ہے. دیکھیے نوجوانوں کو میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے کہ اسلام کوئی بوجھ نہیں ہے. دین تمہارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری کے طور پر لاگو نہیں کیا جا رہا یا نہیں ہوا ہے کہ جو تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے. اس دور کا مجدد وہ ہوگا جو نوجوانوں کے اندر اس بات کو واضح طور پر کوٹ کوٹ کر کے بھر دے کہ دین تمہارے مسائل کا حل ہے، دین تمہاری مشکلات کا حل ہے، تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے، اور سہولتوں کے لیے ہے، تمہارے خوشخبری کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے. یہ نوجوانوں کے دل دماغ میں جو کوٹ کوٹ کر کے بھرے گا وہ قوم کا امام و مجدد ہوگا، اور قوم کو یہ بتائے گا نوجوانوں کو کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا، مروب نہیں ہونا، مغلوب نہیں ہونا. تم مؤثر رہو، تم داعی رہو، تم کبھی متاثر نہ ہو، تم مخدوم بنو، تم نوکر نہ بنو، تم لوگوں کے تابع اور دم چھلا نہ بنو، بلکہ متبوع بن جاؤ. انسانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تم امامت کے لیے آگے آؤ. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اٹھایا، خالد بن ولید کو اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگ قم یا خالد انت امیر هذه الجماعہ. 5 منٹ کا مسلمان نوجوان کی صلاحیت کو اٹھا رہے ہیں. اے خالد تم اٹھو، تم اس جماعت کے امیر اور کمانڈر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اٹھایا تو ان نوجوانوں کی امامت اور قیادت کی جو راہیں نکلتی ہیں وہ دین سے نکلتی ہیں. سبحان اللہ. امامت پہ کیا فرماتے ہیں اقبال؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور جو آپ بات کریں نوجوانوں کی، اقبال ہی کے اس شعر پہ ہم ختم کرتے ہیں پروگرام کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام. ہم آخری امت، تو ہماری تربیت ہونی چاہیے ان خطوط پر جو قرآن کریم کو ہم سے مطلوب ہے، تاکہ ہم تسخیر کائنات کریں. اور جب تسخیر کائنات کریں گے تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ ہم قرآن کے ذریعے اس انقلاب کو لے آئیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. ایک پرچی آپ نکال دیجئے اور شیخ صاحب کو دیجئے تاکہ شیخ صاحب، جی شیخ صاحب کون خوش نصیب ہیں؟ جی سریہ یونس یو ایس اے سے. سریہ یونس یو ایس اے سے. محترمہ سریہ صاحبہ آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کا درست آپشن قرآن دادی کے ذریعے آپ کو انعام پہنچ رہا ہے کتابوں کی شکل میں. کتابیں بھی تربیت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے.
कोशिश ये होती है ख़वातीन और हज़रात यहाँ बैठ कर गुफ्तगू हो और ख़ास तौर पर नौजवानों को फोकस किया जाए, सिर्फ गुफ्तगू थ्योरेटिकल ना हो बल्कि वो अमली जो मज़ाहिर हैं वो भी यानी अहद से जोड़ा जाए। कुरान करीम हमेशा हमारी इमामत करता रहेगा, जो मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ। कुरान करीम पर अमल किए बगैर हम न किसी इनकलाब के करीब पहुँच सकते हैं, ना हमारी तरबियत हो सकती है, और हमारी असल में खुद ही को बेदार होना है। और अगर खुद ही को मौत आ गई तो फिर वो सरवरी क्या है? खुद ही को मौत अगर आ जाती है तो ना कोई सरवरी चाहिए, ना कोई मकाम चाहिए दुनिया में। हमें सिर्फ जिंदा रहना है, अपने एतमाद के साथ मायूसी को दूर रखना है और मरूब नहीं होना है, मगलूब नहीं होना है। वक्ती तौर पर कुछ मसाइल आ जाते हैं, इन मसाइल से निमटने की तमाम तर सलाहियत हम में है, बशर्ते कि रोशनी कुरान करीम से हम लेते रहें। कल हम बात करेंगे जिस मौजू पर, वही मौजू बहुत अहम है। मीडिया के हवाले से बात की हमारे उलमाए कराम ने। हया, ख़वातीन व हज़रात, हया मोमिन का ज़ेवर है, हया ईमान का हिस्सा है। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हम बात करेंगे कि दीन में हया का तसव्वुर क्या है। कल बात करेंगे इस मौजू पर मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब और मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। कल तक के लिए अनीक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।